الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دیکھیں، تمہید کے لیے بالکل بھی سمے اور وقت نہیں کہ اس پر کچھ تمہیدی کلمات یا گفتگو کی جائے. تو شروع سے ہی جو قرآنی آیات پڑھی گئی اور سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ پیش کی گئی ہے، اس پر محرم الحرام کے مہینے کے تناسب میں اسی کی نسبت پر کچھ باتیں گوش و گزار کرنا چاہوں گا. بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کا پورا دھیان اور توجہ ہو. اس سے قبل کئی بار میں بتا چکا ہوں کہ 2 چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے حاضر ہونا اور دوسری چیز ہوتی ہے حضور. سمجھ رہے ہیں نا؟ حاضر اور حضور. حاضر کا مطلب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ حاضر ہیں. حضور کا مطلب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا دھیان بھی یہی ہو، اس کو حضور کہتے ہیں. آپ یہاں ہوں گے، آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، خوب تیز بارش ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. بارش کے پانی کو کوئی اگر جمع کرنا چاہے تو تب ہی ممکن ہے، پاسبل ہے کہ جب کھلے آسمان میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہو اور وہاں کوئی ظرف، برتن، بالٹی وغیرہ سیدھی رکھی جائے. تو اس میں ظاہر سی بات ہے، کھلے آسمان میں، کھلے فضا میں جب آپ برتن یا بالٹی رکھیں گے اور بہت تیز بارش ہو رہی ہوگی تو آنن فانن میں بالٹی بھر جائے گی، برتن بھر جائے گا. لیکن اگر بالٹی کو آپ الٹ کے رکھ دیں اور خوب بارش ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ بالٹی بھر جائے تو ممکن نہیں ہے. بالکل اسی طرح آپ یہاں ہیں، حضور نہیں ہے، دھیان، ذہن آپ کا کہیں اور ہے، تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ کا پورا دھیان، پورا توجہ ہو، لگن اور شوق ذوق سے آپ سنیں تو انشاءاللہ کچھ کام کی باتیں محرم الحرام کے مہینے کے نسبت کے حوالے سے انشاءاللہ بالکل مختصر اور آسان لفظوں میں بتانے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، ان عدت الشہور، شہور کے معنی شہر کے آتے ہیں. یہ شہر وہ شہر نہیں جس کو آپ انگریزی میں سٹی کہتے ہیں، بلکہ یہاں شہور شہر کی جمع جس کے معنی عربی میں مہینے کے آتے ہیں. ان عدت الشہور، مہینوں کی کوانٹیٹی، مہینوں کی گنتی، عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 شہرا، 12 ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم،
اور یہ مہینوں کی جو گنتی 12 ہیں یا اب سے نہیں ہیں بلکہ تب سے ہیں، خلق السماوات والارض منہا، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے یہ تب سے ہے۔ آج کے دور میں کوئی اگر تھوڑا بہت نالج رکھنے والا کہے کہ بھائی اس کی ایجاد، اس کی شروعات، اس کی ابتدا تو یہ چند سال پہلے ہیں یا فلاں نے ایجاد کی ہوئی ہے، تو یہ جان لیں یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی یہ کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 12 شہرا فی کتاب اللہ، تو مہینوں کی جو 12 یہ کوانٹٹی ہے، یہ جو گنتی ہے اللہ کی کتاب میں، یہ کب سے ہے؟ خلق السماوات والارض منہا، یہ تب سے ہے جب اس کی تخلیق فرمائی اللہ نے۔ پھر آگے فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، رفعت والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، کہ یہ جو دین ہے یہ دین قیم ہے، یہ سیدھا دین ہے، بالکل سٹھیک اور پرفیکٹ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اپنے آپ پر اس مہینے میں ظلم نہ کر لو۔ علماء کرام اور مفسرین کرام اپنی اپنی تفسیری کتابوں کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حرمت والا مہینہ کا کیا مطلب ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ لگاتار پے در پہ 3 مہینہ، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں، آسان لفظوں میں اس کو سمجھے۔ حرمت والا مہینہ کا مطلب یہ ہے کہ اور مہینوں کے اعتبار سے، اور دنوں کے اعتبار سے، اور مہینوں کے سیکنڈز ہو، گھنٹہ ہو، آورس ہو، 24 آورس ہو، کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ، کسی بھی مہینے کے اعتبار سے اس مہینے میں اور اس مہینے کے ایک ایک دنوں میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو دوسرے مہینوں کے گناہ کے اعتبار سے اس مہینوں کے گناہ کی پکڑ زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ سہل لفظوں میں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ایک آدمی شراب پیتا ہے، کہاں؟ اپنے کوٹھے میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیٹھک خانے میں بیٹھ کر۔ شراب ام الخبائث کہا گیا ہے حدیث میں، یعنی تمام خباثت والے کاموں کی جڑ بتایا گیا ہے، ماں بتایا گیا ہے۔ اور اس میں بھی اگر کوئی پیتا ہے تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس کی پکڑ ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنے گھر میں پیتا ہے اور دوسرا آدمی مسجد میں یا مدرسے میں یا محراب میں آ کر بیٹھ کر پیتا ہے، یا مسجد کی 4 دیواری میں احاطے میں پیتا ہے، تو بتائیے شراب ایک تو گناہ کی چیز ہے، حرام چیز ہے، ناپاک چیز ہے، بندہ پی رہا ہے، وہاں بھی پیتا ہے، مسجد میں بھی پی رہا ہے، لیکن جو مسجد میں پیتا ہے اس کو زیادہ جو ہے نا اس کی پکڑ ہے، گناہ زیادہ ہے بنسبت اس کے جو اپنے گھر میں پیتا ہے، اس لیے کہ یہ عظمت والی، محترم اور رفعت والی وہ جگہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اگر حرمت والے مہینے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو نیکی اگر کرتا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے ہیں تو اور مہینوں میں جو نیکی کرے گا اس کے مقابلے میں ان 4 مہینوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کی پکڑ بھی حرمت والے مہینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اب سارے سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آ گئی سب کو سمجھ میں؟ اب سمجھیں، ہمارے یہاں یہ بات بڑی معروف چلا دی گئی ہے، چاہے جمعہ کے مقرر میں جو ہے نا تقریر کے دوران
چاہے واعظ و نصیحت کرنے والے بغیر سوچے، بغیر تحقیق کیے، بغیر چھان بین کیے، بغیر جو روایت کے راوی ہیں اس پر تحقیقی کلام جو محدثین کا ہے، جن کو عربی کے کتب کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہے، ائمہ جرح و تعدیل، یعنی کسی بھی روایت کے جو راوی ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کو جانچتے ہیں محدثین، اس کے بعد حدیث پر ٹھپا لگتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ بات معروف کر دی گئی ہے کہ محرم الحرام اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو، یوم عاشورہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ اور میں اگر کہوں تو یہ بات جھوٹی نہیں ہوگی کہ ابھی جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں جو تحقیقی نالج جس کے پاس نہیں ہے، ان کو بھی آج یہی جو ہے نا اس بات کا علم ہے، وہ یہی جانتے ہیں کہ محرم اور خصوصاً 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کا جو المناک، دردناک، کربناک، خطرناک، وحشتناک واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جس دن اللہ نے زمین و آسمان، چرند پرند درند، حیوانات، نباتات، جمادات، یہ عرش و کرسی، یہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ نے جب سے ان چیزوں کی وجود بخشی ہے، تب سے محرم الحرام کی فضیلت اللہ کی کتاب میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا کہا ہے۔ تو جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہے، تب سے اگر محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی حرمت والا اور اس کی عزت کا اگر قرآن سے وجود ملتا ہے، قرآن سے اس کی جو ہے نا توثیق ملتی ہے، تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محرم الحرام اور خصوصاً 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمبر کا وہ ان پڑھ آدمی ہے، اس کو صحیح علم نہیں ہے۔ وائی کیوں؟ اس لیے کہ اب سنیں آپ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو المناک واقعہ پیش آیا تھا وہ 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری میں، یعنی یہ تب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے، وہ ہے محرم کے مہینے کا روزہ۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی جو ہے نا ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تب فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اگر کوئی کہتا ہے کہ محرم اور 10 محرم کو اور یوم عاشورہ کو فضیلت محض اس وجہ سے ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کا مطلب یہی نا کہ بھائی اس کے پاس ایک ذرا تحقیقی نالج اور علم نہیں ہے، یا جو علم رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، تحقیقی علم جن کے پاس ہے، ان سے ان کا کوئی کنیکشن اور ربط نہیں ہے۔ بس سنی سنائی بات واٹس ایپ یونیورسٹی سے، موبائل میں کوئی کسی کو کچھ بھیج دیا، آگے اس کو جو ہے نا چلا دیتے ہیں، بغیر تحقیق کرنا اپنے آپ کو ضروری نہیں سمجھتے۔ علماء کرام سے پہلے جا کر تحقیق کرنا مناسب اور ضروری نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسی پر بلیو کر کے، یقین کر کے اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ یہودیوں کی طرف سے یہ ایک چال ہے گمراہ اور جہالت میں ڈبونے کی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر بھی قریش
اور اس سے پہلے بھی لوگوں کے درمیان محرم الحرام اور خصوصاً 10 محرم کی فضیلت وہ بھی اس کو گردانتے تھے اور وہ بھی اس کو خیال کرتے تھے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو احتراماً وہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے محرم کے موقع پر 10 محرم الحرام کو یوم عاشوراء کو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے اندر یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اچت سمجھا کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ بھائی یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ جب آپ نے معلوم کیا تو یہودی لوگوں نے بتایا کہ ہم روزہ اس موقع پر ان دنوں میں خصوصاً یوم عاشوراء کو اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھنے کا شکرانے کے طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق موسیٰ منکم، یعنی آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تم لوگوں سے زیادہ حق اللہ کے نبی فرماتے میرا ہے، لہذا تم اگر رکھتے ہو تو ہم بھی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اوروں کو بھی، اصحاب کو بھی روزہ رکھنے کا آپ نے تلقین کی، آپ نے تاکید فرمائی۔ بالآخر صحابہ کرام، غور سے سنیے گا، سننے والی بات جو ہے غور سے سنیے گا، سر نیچے جھکا کے نہ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو آپ ہی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی طرح کام کرے گا بالکل اسی طرح کرے گا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے فہو منہم، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ انہی لوگوں کے ساتھ اس کو کھڑا کرے گا۔ لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو ہمارے میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے ساتھ ہمارے روزہ رکھنے میں محرم میں 10 محرم کو مشابہت اور ملاپ ہو جائے گی، لہذا یہ عمل تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا، آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 2 روزے رکھوں گا محرم الحرام کے، خصوصاً یوم عاشوراء کے موقع پر میں 2 روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا یا تو 9-10 کا رکھوں گا یا 10 اور 11 کا رکھوں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آئندہ سال محرم آنے سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا، لہذا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ مزاج شناس تھے، یعنی صحابہ کرام کے اندر اللہ نے وہ قوت، وہ صلاحیت ودیت فرمائی تھی کہ فوراً سمجھ جاتے تھے مزاج نبوت کو، نبی کے مزاج کو بڑی باریکی سے سمجھتے تھے۔ تمام صحابہ یہ سمجھ گئے کہ نبی کی منشا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منشا یہی ہے کہ اس موقع پر محرم الحرام کے 10 محرم کو یوم عاشوراء کے موقع پر روزہ، نبی علیہ السلام بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے 2 روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا اہتمام کیا اور صحابہ کرام اس کو تلقین بھی فرماتے تھے۔ یہ جان لیں کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ اس محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، یوم عاشوراء کا روزہ پہلے فرض تھا۔ جب محرم کے روزے کی فرضیت تھی، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، تب لوگ اس کا اہتمام بڑی سختی اور تاکید کے ساتھ کرتے تھے، لیکن جیسے اللہ نے رمضان کے مہینے کی فرضیت نازل فرمائی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا کہ اب جس کا من چاہے محرم کے 10 تاریخ کا روزہ رکھے اور جس کا من چاہے وہ چھوڑ دے، نہ رکھے کوئی حرج نہیں۔ رکھے گا تو بہت ثواب ہے اور نہیں رکھے گا تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہے اور عذاب بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کو آپ کوسیں یا برا بھلا نہیں کہے، اس لیے کہ رمضان کے ایک روزہ پورا مہینے کا روزہ فرض ہے، اس میں ہر حال میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ رکھنا ضروری فرض اور واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی رکھنا چاہے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام یہ اپنے اقتباس کے اندر ببانگ دہل لکھتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے نا جھول جھال کے لکھتے ہیں کہ اس موقع پر روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، مندوب ہے۔ مستحب کے علاوہ کوئی زیادہ اس کو اگر یہ کرنے لگے، ترویج دینے لگے، بہت زیادہ تشہیر کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، دین کے مجاز کو سمجھنے کے اور پرکھنے کے اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ جان لیں کہ اس موقع پر رمضان محرم الحرام کے موقع پر خصوصاً 10ویں تاریخ کے حوالے سے جو پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور انشاءاللہ ایک نہیں 2 روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ 9 اور 10 کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 کا رکھ لے۔ یہ جن کو رکھنا ہے وہ بھی رکھیں، گھروں میں بھی بتائیں، اوروں کو بھی بتائیں، سب کو تاکید کرے، تلقین کرے۔ کوئی نہیں رکھتا ہے، آپ نے رکھ لیا ہے تو سامنے والے کو برا بھلا بھی نہ کہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، ذرا بھی علم نہیں ہے، اگر سامنے والا محرم کا روزہ رکھ لیا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جنید بغدادی کا ہم بھتیجا ہیں۔ اب سامنے والا دوسرے کو کوستا ہے کہ ہم روزے دار ہیں، تم نے تو رکھا ہی نہیں ہے۔ شریعت منع کرتی ہے، آپ نے رکھا ہے اچھی بات ہے، دوسروں کو بتائیں، اس کو تلقین کریں، تاکید کریں، لیکن اگر کوئی نہیں رکھا ہے تو آپ اس کو برا بھلا بھی نہیں کہیں۔ ایک یہ کام۔ دوسرا جو عمل جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اس میں جتنے بھی روایت آئی ہے تقریباً کچھ روایتیں ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن کسی بھی روایت میں جب اس کے کئی راوی آ جائیں تو سب مل کر جو ہے نا وہ روایت پکی ہو جاتی ہے اور فضائل کے موقع پر اس حدیث کو، اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے، یہ علماء فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ جان لیں کہ اس موقع پر دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل کھانا، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا وسعت کرنا ہے۔ وسعت کرنا بولے تو اور دنوں کے مقابلے میں 10 تاریخ کو محرم الحرام کی کھانے پینے میں تھوڑا خرچ کو بڑھا دینا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دین اور شریعت جس کام کو، جس عمل کو، جس حکم کو جس درجے میں بتائے، رکھے، کہے عمل کرنے کو، فالو کرنے کو، اس سے نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ تو یہ دین کا مجاز ہے، اس کو بھی پرکھیے گا، سمجھیے گا، فالو کیجئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا وسعت اور خرچ بڑھانے کو کہا ہے تو آپ ملیدہ اور کھچڑا اور حلوہ اور جلوہ اور نہ جانے کیا کیا کرنا شروع کر دیں، تو ان چیزوں کی تقریباً سمجھ لیجئے کہ تمام علماء نے ان چیزوں کو بدعت اور خرافات میں سے لکھا ہے، معاف کیجئے گا۔ تو یہ 2 کام کرنے کے ہیں، لیکن اس مہینے کی مناسبت سے بہت ساری باتیں غلط سلط من گھڑت اپنی طرف سے گھڑ کے چلا دی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بڑی نئی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے، اور یہ زیادہ تر عورتیں اس میں ڈوج مارتی ہیں۔
اور مرد حضرات بھی تو جو ہے نا جورو کے غلام بنے ہوئے ہیں، جو بھی کہیں وہی مانتے ہیں۔ دین اور شریعت کے مقابلے میں کیا صحیح حکم ہے اس کو جاننا، تحقیق کرنا، عالموں کے پاس جا کر پوچھنا ضروری نہیں سمجھتے۔ بس عورتیں آنکھ دکھا کے یوں بول دی ہے کہ بھائی اس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں۔ سوگ کہتے ہیں کسی بھی عمل میں غم منانا، اس کو سوگ کہا جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مدار ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ سوگ منانا، غم منانا، ماتم منانے کی اجازت صرف عورتوں کو دی ہے، اور اس موقع پر جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، قرآن میں ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک اب وہ سوگ منائے گی، اور وہ سوگ میں وہ اس طرح کے بن ٹھن والے کپڑے، زیب و زینت اور یہ چیزیں جو عام دنوں میں نارمل حالت میں کرتی ہے وہ کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ باقی اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو تو سوگ منانا ہی نہیں چاہیے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو اس واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں رہا بلکہ نحوست والا مہینہ ہو گیا، اس مہینے میں سوگ منانا چاہیے، تو وہ یہ جان لیں کہ سوگ منانے کے لیے یہ جو ہمارے نوجوان کالا کپڑا پہنتے ہیں، بلیک کپڑا، اور یہاں بلیک دھاگا باندھتے ہیں، یہ صرف شیعہ لوگوں کا یہ طرز عمل ہے، وہیں سے یہ بات چلی گئی ہے، لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور آج پوری دنیا میں زبان ٹھوک کر یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ مسجد کا سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہاں مجھے یہ بات کہنے میں ذرا بھی سنکوچ نہیں ہو رہی ہے کہ آج پوری دنیا میں دین کا صحیح طریقے سے اگر کوئی خدمت انجام دے رہا ہے تو الحمدللہ یہ کہنے میں مجھے ذرا بھی یہ نہیں ہے کہ علماء دیوبند سب سے بیٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ علماء دیوبند کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ جو لوگ شادی کو انکار کرتے ہیں کہ یہ نحوست والا مہینہ ہے تو جان لیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے بارے میں جنت کی بشارت دنیا میں جو نبی دیتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں، اور تاریخی روایت یہ ملتی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیٹی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے جو ہوا تھا وہ محرم کے مہینے میں ہوا تھا۔ بتائیں، نبی جس کو اللہ سب سے زیادہ جس کو محبت فرماتے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول اور اللہ سب سے زیادہ جس سے محبت فرماتے ہیں وہ حضرت فاطمہ، ان کا نکاح ہو رہا ہے حضرت علی کے ساتھ محرم کے مہینے میں۔ اور آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی کی تاریخ ڈیٹ اینڈ ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ نحوست والا مہینہ ہے، اگر کر دیا تو شادی کی برکت نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، نحوست آ جائے گی، جلدی سے طلاق پڑ جائے گی، نکاح میں انبن ہوتی رہے گی، جھگڑا ہوتا رہے گا۔ یہ سراسر غلط بات ہے، یہ چلی چلائی بات ہے۔ وقت ہو گیا ہے صرف اس مہینے کے متعلق یہ جو ڈھول، تاشا، باجا، گاجا وغیرہ بجاتے ہیں، اس کو لے کر ایک بات جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے، غور سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ہی ہوں اس لیے کہ یہ گانے بجانے کی چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج اگر کوئی مٹانے کے بجائے اس کو فروغ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منشائے نبی کے خلاف کام کر رہا ہے۔ قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ جو نبی کی منشا کے خلاف کام کرے، اللہ پاک کی قسم اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی، وہ آدمی دنیا میں بھی تباہ رہے گا، وہ
परेशान रहेगा, वो औलाद की नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाता रहेगा, बेटी और बच्चों के लिए परेशान रहेगा, उसके माशरे में भी जो है ना किसी तरह की कोई अमन मुमकिन नहीं है जो आदमी नबी के मंशा और मिजाज के ख़िलाफ़ काम करता है। तो इंशाअल्लाह हम इन अमलों से इज्तनाब करेंगे, एहतराज़ करेंगे, पूरी तरह से बचेंगे। जो काम करना है वो रोज़ा रखना है और 2 रोज़े रखना है, रख सकते हैं ठीक है, नहीं रख सकते हैं कोई हरज नहीं है, लेकिन गुनाह से ज़्यादा बचेंगे और खूब से खूब नेकी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़ुबान से जो बात अपने फ़ज़ल और करम से कहलवाई हैं तमाम बातों पर खूब अमल की तौफ़ीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।